میں خطیب شریف بیان حضرت علامہ مولانا جناب شمیع یاسین صاحب کو خطابت کے لیے مدعو کروں کہ وہ آج کے عنوان شان غوث اعظم پر اپنا بہترین خطاب ہم سامعین کے قلوب اور اذہان تک کی پہنچائے اور ہمیں آئیے حضرت کا زوردار نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کا دامن۔ ممبر نور تشریف آور، حفاظ کرام، شورا حضرات، سامعین کرام اور پردے میں رہ کے سننے والی اسلامی رشتے کی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی قرآن کریم فرقان حمید سے میں نے بڑی مشہور و معروف ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آئیے اس میں کچھ عرض و معروف سے پہلے اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درشن کا نذرانہ پیش کریں۔ وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ محبت کی زبان میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔
اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تھا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو اور آج ہم اس محفل میں حاضر آئے ہیں، ہماری عقیدت ہے غوث اعظم سے یہ شعر سماعت فرمائے یہیں سے کہ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، سگ معنی ہوتا ہے کتا، لفظ فارسی ہے سگ، سگ معنی ہوتا ہے کتا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، جب ڈورا آ گیا پٹا آ گیا ہے تو اس نشانی کے جو سگ ہے وہ نہیں مارے، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محترم سامعین حضرات، آج ہم اس محفل اس بزم میں حاضر آئے ہیں، لوگ دنیا میں جب کوئی مقام حاصل کرتے ہیں تو اپنے نصیبے پہ ناز کرتے ہیں، اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں، اپنے گھر پہ ناز کرتے ہیں، اپنے پیسوں پہ ناز کرتے ہیں، اپنی شان و شوکت پہ ناز کرتے ہیں کہ میرا 3 منزلہ گھر ہے، اتراتے ہیں میرے گھر کے سامنے BMW کھڑی ہوئی، اتراتے ہیں میرا یہ شان و شوکت ہے، اتراتے ہیں، مگر ان کا اترانا نہیں ہے، اتراتا وہ ہے اور اترانا اس کو چاہیے جو اپنے گھر میں میلاد محفل سجاتا ہے، اترانا ان کو چاہیے۔ ابھی میں اپنے عنوان پہ نہیں آیا ہوں، بس صاحب کھانا کی طرف تھوڑا توجہ کر کے اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اتراتے ہیں تو اس کا مقدر عروج پر نہیں ہے کہ جس کی 3 منزلہ 4 منزلہ 5 منزلہ بلڈنگ ہے، اس کا مقدر عروج پر نہیں ہے کہ جس کے گھر کے سامنے BMW کھڑی ہوئی ہے، اس کا مقدر عروج پر نہیں ہے کہ جس کا نام بھلا چھلواڑا کہ پوری دنیا میں چلتا ہو، نہیں، اس کا مقدر عروج پر ہے جس نے غوث کی 11ویں اپنے گھر پہ سجا لی، جو غوث اعظم کا دامن تھام لیا ہو، جس نے اپنے گلے میں غوث اعظم کا پٹا لگا لیا، اس کا مقدر عروج پہ ہے۔ رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا، خبردار، لفظ الا، الف لام عربی میں لفظ خاص کے لیے آتا ہے، یہاں اگر الف لام نہیں بھی ہوتا تب بھی بات مکمل تھی، اتنا اولیاء بات مکمل ہو جاتی، بے شک میرے اولیاء، اور اگر اتنا نہیں آتا صرف الا آتا تب بھی بات پوری ہو جاتی، مگر رب کائنات کو پتا تھا یہ زمانہ نہیں، آگے والا زمانہ آئے گا، اعتراض کرنے والا زمانہ آئے گا کہ اولیاء کون، اولیاء سے مراد کیا ہے، کہ اللہ کے بھی دوست ہوا کرتے ہیں، کہ اللہ بھی کسی کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اس لیے رب کائنات نے قرآن میں کہہ دیا الا انا، خبردار متوجہ ہو جاؤ۔ بہت جگہ آگے کلمہ ہے مگر یہاں متعارف کرا رہا ہے رب کائنات، کس کو، اپنے دوست کو، اپنے اولیاء کو، اپنے ولی کو متعارف کرا رہا ہے، تعارف کرا رہا ہے، تو کیسے کرا رہا ہے، لفظ الا سے، الا خبردار متوجہ ہو جاؤ، انا اولیاء،
الا ان اولیاء لا خوف، میرے جو ولی ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ کوئی انہیں رنج و ملال۔ الذین، کیوں نہیں ہے؟ آمنو، کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان لے کر آئے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ایمان تو لایا اور مجھ سے ڈرنے والے ہو گئے، تقوی اختیار کرنے والے۔ بات ختم ہو گئی، مگر اللہ خبردار جو کر رہا ہے رب کائنات، خبردار، متوجہ ہو جاؤ۔ اب آئیے دنیاوی مثال کے اعتبار سے حدیث کریمہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور حدیث قدسی ہے۔ اب حدیث کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، وہ طرف نہیں جاؤں گا۔ حدیث قدسی رب کائنات کی طرف سے ڈائریکٹلی، اور اس کو روایت کر رہے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اب دنیا میں کوئی ہے ایسا جو رب کائنات سے جنگ کرے؟ جنگ کر لے۔ اگر جنگ کرنا ہے تو پھر ولی سے نفرت کر کے دکھائے، ولی سے دشمنی لے کر دکھائے۔ رب کائنات خود کہہ رہا، حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو رب کائنات اس لیے متوجہ کر رہا ہے، اللہ خبردار۔ ہم جاتے ہیں دور دور کیونکہ ہمارے گھر پہ لائٹ چل رہی ہے۔ اب دنیاوی مثال سے سمجھاؤ، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں اور اسے بھی سنے ہوں گے، مگر سمجھانا مقصد ہے۔ یہ جو لائٹ کی سپلائی آ رہی ہے اور ہمارے گھر پہ چل رہا ہے، اس کا کنیکشن کہیں نہ کہیں سے ہو، اور اس کا جو مین کنیکشن ہے اسے ٹرانسفارمر کہتے ہیں، جہاں سے ڈائریکٹلی سب کے گھر بجلی سپلائی ہوتی ہے۔ تو آپ کی نظر کبھی پڑی ہوگی ٹرانسفارمر، تو اس میں ایک نشان لگا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے خطرہ۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ خطرہ۔ کیا وجہ ہے خطرہ لکھا ہوتا ہے؟ وہاں پر الرٹ کر دیا جاتا ہے، ساودھان کر دیا جاتا ہے کہ متوجہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ کہ یہ خطرے کا نشان اس سے اپنے گھر میں بلب کو جلاتے رہو، جتنی روشنی چاہیے اس سے لے لو، اپلائی کر لو، تابے کو چھوڑ لو، مگر اس سے قریب مت آنا۔ اگر قریب آ گئے اور اس سے ہاتھ لگا لیا تو تمہاری جان بلا اپنے کائنات نے اپنے ولی کو دنیا میں بھیجا خلق خدا کرنے کے لیے، عوام کی، انسانیت کی رہبری کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے۔ تو رب کائنات کہہ رہا ہے کہ میرے ولی کی بارگاہ میں آؤ، اور ان سے ایمان کی روشنی حاصل کی، ان سے فیض حاصل کرو، ان سے کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کے چہرے کی زیارت کرو، جتنا ان سے لے سکتے ہو دنیا اور آخرت کی دعا دے دو، مگر خبردار ان کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی کوشش مت کرو، خبردار۔ جانے کا یہاں تو رہے گی، مگر تمہارا ایمان چلا جائے گا، تمہارے پاس دنیا رہے گی، تمہارے پاس آخرت رہے گی۔ رب کائنات اس لیے قرآن میں کہہ رہا ہے، اعلیٰ خبردار، اور بے شک، اب یہاں پر شک نہیں ہے، یہاں شک ہی نہیں ہے، اتنا اولیاء، میرے جو ولی ہیں، لا خوف۔ اب جو قرآن میں نے اور اب کہہ رہا ہے بے شک میرے جو ولی ہیں، ان کی تعریف ایسی بیان نہیں کر رہا ہے، لا خوف، کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون،
اور کوئی رنج و ملال نہیں۔ اب دنیا میں ایک انسان ہے، جیسے میں نے پہلے کہا 3 منزلے کی بلڈنگ ہو، سامنے BMW ہو، کروڑوں کا مالک ہو، مگر پھر بھی ڈر رہتا ہے، پھر بھی خوف رہتا ہے۔ بڑے بڑے انسان، ایک غریب بڑے آسانی سے سکون سے رہے گا، مگر جب کروڑ پتی ہوا کرتا ہے تو یہ ساری چیز ہونے کے بعد بھی خوف ہوا کرتا ہے اور غم بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ 2 چیز ہیں، اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خوف کیا ہے اور غم کیا ہے۔ 2 چیز ہے، خوف، رب کہہ رہا ہے نا، نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ تو اب جو خوف ہے وہ بھی دنیا ہے اور جو غم ہے وہ بھی دنیا ہے۔ ایک بندہ ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، جب بندے کے پاس کچھ نہیں رہتا تو ٹینشن رہتا ہے۔ ایک فقیر کو دیکھ لو، در در مانگتا ہے، رات میں اپنا پیٹ بھرتا ہے اور چین کی نیند سو جاتا ہے، مگر جب ایک انسان کماتا ہے تو دن بھر سے شام تک کی ٹینشن رہتی ہے ذہن میں، وہ بالکل دماغ میں ٹینشن بھرا رہتا ہے کہ کتنا کمانا ہے، کیسے کماؤں گا، کتنا گھر لے کے جاؤں گا، اس پیسے سے کیا کیا خریدنا ہے، کتنا راشن لے کے جانا ہے، گھر میں کتنا پکاؤں گا، کب تک چلے گا۔ ٹینشن رہتی ہے دھیان میں، مگر وہ فقیر رہتا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، نہ گھر ہے، نہ باہر ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، صبح سے شام تک مانگا، جو آیا کھایا، چین کی نیند سوتا ہے۔ اور میں دعوت کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں فقیر جتنی چین کی نیند سوتا ہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی گندے لوگ بھی چین کی نیند نہیں سوتا، نہیں سوتا ہوگا۔ اس لیے فرمایا رب کائنات قرآن اپنے ولی کو کہہ رہا ہے لا خوف ولا هم يحزنون۔ تو جب اللہ کے ولی ہے ان میں یہ تاثیر کیسے آ گئی کہ وہ بے خوف ہو گئے، بے غم ہو گئے، کیا بات ہے۔ تو تعریف یہی ہے خوف اور غم کی کہ خوف دنیا کو ہی کہتے ہیں اور غم بھی دنیا ہی کو کہتے ہیں۔ ایک فقیر تھا، صبح سے شام تک مانگتا تھا، نو ٹینشن، کھاتا تھا، سو جاتا تھا، مگر دعا بھی کرتا تھا مولا مال و دولت دے دے۔ رب کائنات نے ایک دعا قبول کر، اب وہ فقیر امیر ہو گئے، اب اس کے پاس بھی بلڈنگ ہے، اس کے پاس بھی دولت ہے، بینک بیلنس ہے، سامنے کاریں کھڑی ہوئی، اب آ گیا۔ اب جیسے ہی یہ آیا ساتھ میں ڈر بھی آ گیا، توجہ، ڈر آ گیا، یہ چیز تو آ گئی، اب ڈر گائے کا ہے، آ تو گئی کہیں چلے نہ جائے، ڈر آ گیا۔ جب نہیں تھا تو بے خوف تھا، اب آ گیا ہے، گاڑی ہے کہیں چوری نہ ہو جائے، بینک میں پیسہ ہے کوئی لے کے بھاگ نہ جائے، گھر ہے ابھی کوئی توڑوا نہ دے، اب ڈر آ گیا، ڈر آ گیا۔ پہلے نہیں تھا، ڈر آ گیا، اب پہلے نہیں تھا تو رنج تھا، غم تھا کہ نہیں ہے، کھاتا تھا سو وہ ٹینشن تھی، مگر جب پہلے نہیں تھا تو لا خوف ولا هم يحزنون، تو جب نہیں تھا تو کیا تھا، غم تھا، مگر چین کی نیند سو رہا تھا، اور جب آ گیا تو ڈر ہے، نہیں تھا تو غم تھا کہ نہیں ہے، اور جب آ گیا تو ڈر ہے کہیں جو آیا ہے وہ چلا نہ جائے۔ تو یہی تعریف ہے رنج و غم کی۔ اور جب رب کائنات کسی بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، جب کسی بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو وہ بندے کا جب قرب آتا ہے رب کائنات کا تو وہ ترک دنیا ہو جائے گا، دنیا کو خیر و بات کہہ لیتا ہے، اب اسے دھن دولت کی ضرورت نہیں ہے، اسے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ٹینشن ہو جائے۔ اب جب ہے نہیں ہے تو خوف نہیں رہے گا، اور آنے کا معاملہ نہیں ہے تو رنج بھی نہیں رہے گا۔ اب نہ اسے دینے کی طلب رہتی ہے اور نہ چھیننے کا ڈر رہتا ہے، وہ بے خوف ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے رب کائنات اپنے بندے کو قرآن میں کہہ رہا ہے، اپنے ولی کو لا خوف لا خوف، میرے جو ولی ہے انہیں خوف ہی نہیں، میرے جو ولی ہے ولا هم يحزنون، اور کوئی رنج و ملال نہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی ہے۔ اب بتاؤ ولی کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا ہے، کوئی ایسا ہے جسے ایک چیز کا بھی خوف نہ ہو یا کوئی چیز کا غم نہ ہو؟ اب
خوف کی ایک اور تعریف. یہ تو معاملہ ماضی کا ہو گیا، حال کا ہو گیا. مستقبل ایک عام انسان ایک تعریف اور سمجھے. اب خوف کسے کہتے ہیں، ڈر کسے کہتے ہیں، اور رنج کسے کہتے ہیں؟ کوئی میرا بچہ ہے کلاس میں پڑھتا ہے، اب ڈر ہے اس کا ایگزام آ رہے ہیں، کہیں فیل نہ ہو جائے. کیا ہے؟ ڈر ہے. اور اب فیل ہو گیا تو کیا ہے؟ غم ہے. فیل نہ ہو جائے کیا ہے؟ ڈر ہے. ڈر کی پریبھاشا سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ڈر میرا بچہ، اور چھوٹی سی مثال آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا بچہ فیل نہ ہو جائے، مستقبل والا معاملہ ہے. فیل نہ ہو جائے کیا ہے؟ ڈر ہے. اب ایگزام آئے، دے دیا، فیل ہو گئے، اب کیا ہے؟ غم ہے. غم ہے. تو یہاں پر مستقبل بھی آیا یا حال بھی آیا تو رب کائنات کے جو ولی ہیں نہ انہیں ماضی کی فکر ہے کیا ہو گیا چھوڑو، اب جو ہے حال، نہ حال کی فکر ہے پریزنٹ کیا ہوگا کوئی مطلب نہیں ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کی بھی ٹینشن نہیں. لا خوف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب ولی سمجھ آ گئی؟ خوف اور ڈر اور غم کی پریبھاشا. اور رب کائنات آگے کہہ رہا ہے الذین، یہ ولی جو ان کو ٹینشن کیوں نہیں رہتی، خوف کیوں نہیں رہتا، ڈر کیوں نہیں رہتا، رنج کیوں نہیں رہتا؟ الذین آمنوا، یہ ایمان لے کر ہے. بے شک سبحان اللہ، یہ ایمان لے کر ہے. اب تو ذہن میں سوال آئے گا، ایمان والے ہم بھی، ایمان والے ہم بھی ہیں. رب کہہ رہا ہے الذین آمنوا. تو ایک ہوتا ہے ایمان زبان سے، ایک ہوتا ہے دل سے. بہت خوب حضرت، بہت خوب. دو ایمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. اب وہ بات لمبی چل جائے گی اگر میں کہوں کہ رب کائنات نے عالم ارواح میں کہا تھا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں، میں تمہارا رب نہیں. تو تمام روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. مگر وہاں بھی چار قسم کی ہوئے تھے. کتنی قسم کی؟ چار. بولیے چار. اب یہ میں صوفیہ کرام کی تصریح بیان کر رہا ہوں، یہ اور کہیں نہیں ملے گا. ایک بات ہوتی جو درسگاہ میں ملتی ہے اور ایک بات ہوتی جو خانقاہ میں ملتی ہے. سبحان اللہ. درسگاہ کی بات خانقاہ میں نہیں ملے گی اور خانقاہ کی بات درسگاہ میں ملے گی. اور کبھی کبھی درسگاہ کی بات خانقاہ میں مل جائے گی، مگر کبھی کبھی جو خانقاہ کی بات ہوتی ہے پوری نہیں ملے گی. یہ بس اللہ کے ولی کے در پہ ملا. تو کتنے؟ اب بات آئی تو چلو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. چار قسم روحیں. ایک نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. کہاں سے؟ زبان سے بھی کہا، دل سے بھی کہا. زبان سے بھی کہا، دل سے بھی کہا. ایک روح کی قسم نکلی قالوا بلا، زبان سے کہا دل سے نہیں کہا. زبان سے کہا دل سے نہیں کہا، دل سے نہیں کہا. اور ایک وہ روح جس نے زبان سے نہیں کہا دل سے اقرار، اور چوتھی وہ جس نے زبان سے کہا نہ دل سے کہا. جس نے زبان سے کہا نہ دل سے کہا. اب عالم ارواح میں اور اس میں جو لوگ ہیں کچھ آ گئے کچھ قیامت تک آئیں گے. یہ روح کا معاملہ تھا. ابھی حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے جب رب خطاب کر رہا ہے تمام ارواح سے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے ہیں. ان سے خطاب ہو گیا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں. اب جو دنیا میں آ رہے ہیں، اب جس نے زبان اور دل سے اقرار کیا تھا یہی اولیاء اللہ کی جماعت. سبحان اللہ. اب آگے نہیں جانا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی. اس کی تشریح ہے صرف ایک، میں چار بتا دیا. یہ اولیاء اللہ کی جماعت تھی جس نے زبان اور دل سے اقرار کیا. اس لیے رب کہا الذین آمنوا،
الذین آمنوا، ہم بھی اقرار کرتے ہیں، مگر کبھی معاملہ ہوتا ہے دل سے اقرار نہیں ہوتا ہے، دل سے اقرار نہیں ہوتا ہے، کبھی زبان سے کہہ دیتے ہیں کبھی دل سے بھی، مگر ہے ہم بھی ایمان والے، مگر ہمارا ایمان اولیاء اللہ کے ایمان کی طرح ہے، اگر اولیاء اللہ کے ایمان کی طرح ہو جائے تو رب کائنات کا قرب ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ تو اب یہاں ایمان لائے ہم بھی اولیاء اللہ کی طرح رب کائنات کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا راستہ رب کائنات آگے بتا رہا ہے، وہ کانو یتقون، ایمان تو لے کر آئے مگر ساتھ میں اللہ سے ڈرنے والے ہو، تقوی اختیار کر لیا، تو جس کے اندر تقوی ہو جائے گا وہ اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے۔ اب یہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ ڈر آپ نے سمجھ لی۔ اب ہمارا ڈر دیکھو، جمعے کی اذان ہوتی ہے، مؤذن صاحب 12:30 بجے اذان دے دیتے، 1 بجے مؤذن صاحب تقریر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ ہماری دکان ہے، مگر ہم تک پہنچتے ہیں اب 1:30 بجتے آ رہا ہے، 1:25 ہو گیا ہے، اور مؤذن صاحب ممبر میں بیٹھے کے خطبہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا ہے اور 2 رکعت پڑھنا ہے۔ بولو یہ اولیاء اللہ کی طرح ایمان ہے، تقوی ہے؟ نہیں۔ دکان بند نہیں ہو رہی ہے، 1:20 تک کے وہ اپنے دکان چلاتا رہا، اب دکان جا بھی رہا تو کسی ایک کو منتخب کر کے جا رہا ہے کہ رہنا میں 10 منٹ میں آؤں، صرف فون میں 10 منٹ، 7 منٹ میں مولوی صاحب نماز ختم کر کے دعا کر کے برابر کر دیں گے، تو بس وہ واپس آتا ہوگا، مگر وہ نماز میں رہے گا، اب بھی اس کا ذہن وہاں رہے گا کہ 10 منٹ میں کتنے گراہک آ کے دوڑیں گے، 10 منٹ میں کتنے گراہک آ کے دوڑ جائیں گے۔ اب ذہن کیسا رہتا ہے؟ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، واقعہ بات یاد آئی کہ ایک بار امام صاحب سے بھول ہو جاتی ہے، اور سرکار سے بھی بھول ہوئی، سہو جیسے کہتے ہیں، سجدہ سہو نماز میں آتا ہے نا، روایتوں میں 3 مرتبہ آیا سرکار سے سہو ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ سرکار بھول گئے، امت کو بتانا مقصد، میرے سرکار سے بھول نہیں ہو سکتی، امت کو بتانا مقصد تھا۔ ایک بار نماز ظہر میں سہو ہوا ہے، ایک مرتبہ نماز عشاء میں سہو ہوا ہے، ایک مرتبہ نماز عصر یا مغرب اختلاف ہے، 2 یا 3 نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا، بھول ہوئی۔ امام ایک عام انسان ہے، سہو ہو سکتا ہے، اس عشاء کی نماز کی 4 رکعت، کتنے رکعت؟ 4 رکعت ہی ہوتی ہے نا، کتنی ہوتی ہے؟ نماز کو نہیں ہوتی ہے نا، 4 ہی ہوتی ہے نا۔ اور جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو کنفیوژن ہو گیا، 3 پڑھائے کہ 4 پڑھائے، 3 پڑھائے 4 پڑھائے۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں آپ سب 4 ہوئی، اکثر لوگ، پر ایک بندہ تھا اس کو دعویٰ کر دیا اس نے، نہیں مولوی صاحب 3 ہی پڑھائے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، بولے بھائی تمہارا دعویٰ اتنا پختہ کیسے ہے، اتنا پکا دعویٰ کیسے کرے؟ تو کہا مولوی صاحب میں روز جب عشاء کی نماز پڑھنے آتا ہوں نا تو میری 4 دکانیں تھی، اور اتفاق سے اس کی 4 دکانیں تھی، وہ 4 دکان کو بند کر کے فرصت سے نماز پڑھنے آتا ہوں عشاء کی۔ اور جب آپ قرات کرتے ہیں پہلی رکعت میں تو میرے پہلے بند کر کے آ گیا، حساب کرنے کا موقع نہیں ملا، تو قرات کرتے کرتے پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب کر دیتا۔ دیکھیے نماز ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مقتدی نماز پڑھ، ہنسنے کی بات نہیں ہے، افسوس کا مقام ہے مسلم، افسوس کا مقام نہیں۔ پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب، اور صاحب میں دعوے کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج 3 ہی دکان کا حساب ہوا تھا، آپ کے سلام پھیر، 4تھی دکان کا حساب ہوا ہی نہیں۔ تو توجہ مسلمانوں، ہم جمعے کے دن بھی جاتے ہیں تو ہمارا پورا ذہن اور فکر ہماری دکان کی طرف لگی رہتی ہے، یہ نماز ہے ہماری، اور وہی ایک گنڈا چوراہے پہ آ کے بندوق کی ایک گولی ہوا میں فائر کر دے اور کہہ دے کہ دکان بند کرو ورنہ گولی مار دو۔ بولو ایک بھی دکان چوراہے پہ کھلی رہے گی؟ بولیے، یہ ہمارا ڈر ہے، وہ اولیاء اللہ کا ڈر ہے۔ بولو ہم دنیا سے ڈر رہے ہیں کہ رب کائنات سے ڈر رہے ہیں؟ جو رب کائنات سے ڈرتا ہے دنیا اسے ڈرا نہیں سکتی، اور جو دنیا سے ڈر جائے وہ ہمیشہ، جو رب کائنات سے نہیں ڈرتا وہ قدم قدم پہ دنیا والے اسے ڈراتے رہتے ہیں۔
डराते रहते हैं। तो अल्लज़ीना आमनू, ईमान ऐसे लेकर आओ जिस तरीके से औलिया अल्लाह लेकर, तकवा ऐसे इख्तियार करो जैसे औलिया अल्लाह ने तकवा इख्तियार किया। और समझ आ रही है? वक्त है ना अभी, 10 मिनट और है, दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात औलिया इकराम की हो रही है। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी उसकी तशरीह कर दी। आइए, जो मौजू दिया गया है शान गौसे आज़म, तो आइए इन्हीं औलिया अल्लाह में तमाम औलिया अल्लाह के सरदार जिन्हें हम अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जिनका लक़ब गौस है। क्या है? बोलिए क्या है? गौस। और गौस कोई नाम नहीं है। इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो हजरत जिब्रील अमीन, अब आता हूं मैं इधर थोड़ा सा कि गौसे आज़म की शान क्या है। हजरत जिब्रील अमीन ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मशरिक देखा, मैंने मगरिब देखा, मैंने हजरत आदम से लेकर ईसा तमाम अंबिया इकराम को देखा, हत्ता कि ज़मीन को उलट पलट कर देखा, मगर या रसूलल्लाह आपसा न पहले देखा न आपके बाद किसी को देखा। किसी को आला हज़रत कहते हैं यही भूले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, मैंने सभी छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम कदर बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शान जिब्रील अमी बयान करे, और गौसे आज़म वो है जिनकी शान हजरत खिज़र बयान करे। गौसे आज़म वो है जिनकी शान हजरत खिज़र बयान करे। एक वली ने हजरत खिज़र से पूछा कि हजरत खिज़र बताओ गौसे आज़म की शान क्या है? गौसे आज़म की शान क्या है? हजरत खिज़र बयान करते हैं कि तमाम उम्मतों में हजरत आदम का ईसा जितने वली आए, अब जो है जितने वली आए कोई गौसे आज़म के जैसा नहीं हुआ। पास है, माजी है, आदम का ईसा जितने वली आए, वली पहले भी आए, गौसे आज़म पैदा नहीं हुए हैं, मगर शान बयान हो रही है। खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं। अब खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ तो वली है कि नबी, मगर तमाम रिवायतों में इजमाए उम्मत है कि हज़रत खिज़र वली, और ये एक ऐसी शख्सियत है जो कयामत तक जिंदा रहने वाली है। अब ये वली में शुमार है तो 4 नबी ऐसे हैं जो जिंदा है। कितने? इसे भी याद रखना, कितने नबी हैं? 4 नबी हैं जो 2 आसमान में है, 2 जमीन पे है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुना होगा जी, मगर कितने हैं? कितने हैं? 4 नबी हैं। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में है, उन्हीं के साथ नीचे के दर्जे में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। कौन है? हजरत इदरीस। नाम याद रहेगा ना, जमीन पे आ जाओ तो ये हजरत खिज़र एक है जो हर जमाने में रहे और कयामत तक रहेंगे। और अल्लाह तबारक तआला के इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसे वली हैं कि जिनकी दरगाह पे आके वो हाजिरी दिया करते हैं। हजरत खिज़र हाजिरी दिया करते हैं, और कई लोग जो किस्मत वाले होते हैं वो उनका दीदार भी कर दिया करते हैं, मुसाफा किया करते हैं। इसमें से हजरत साहर मसूद काज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दरगाह, जिसमें रिवायतों में आया है, लोग बयान करते हैं, मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया है कि असर की नमाज के बाद हजरत खिज़र की आमद होती है। सुभान अल्लाह। और किस्मत वाले होते हैं जो उनकी ज़ियारत कर लिया करते हैं। तो इनके बारे में इख्तिलाफ है, ये है जिन्होंने आबे हयात को पी लिया है, ये कयामत तक जिंदा रहने वाले। और एक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, कौन है? हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। ये 4 नबी हैं,
دو آسمان میں اٹھا لیے گئے ہیں تو دو خشکی رنگی میں رہتے ہیں. چار نبی ہیں. تو کسی نے پوچھا حضرت خضر علیہ السلام سے بتاؤ غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ تو کہا جتنے ولی گزر چکے وہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، پہلے کی امتوں میں جتنے ولی گزر چکے کوئی غوث اعظم کی طرح نہیں ہوا، اور آگے قیامت تک جتنے ولی گزریں گے کوئی غوث اعظم کے جیسا نہیں ہوگا. غوث اعظم کے جیسا نہیں ہوگا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو غوث کیا ہوتا ہے؟ منصب. کیا ہے؟ منصب. غوث اعظم، غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد رسا، مدد کو پہنچنے والا. اور غوث اعظم بڑی مدد کرنے والے. غوث اعظم کیا ہے؟ بڑی مدد کرنے والے. چھوٹی موٹی مدد نہیں. چھوٹی موٹی مدد تو دنیا میں انسان ہی کر لیتا ہے. ارے ہم بہت دور سے آ رہے ہیں، کسی نے ایک گلاس پانی مدد ہوئی. گھر میں پناہ دے دیا، مدد ہوئی. کوئی اپنی پیسوں کی مدد کر دیا، مدد ہوئی. دنیا میں چھوٹی موٹی مدد ایک عام انسان بھی کر لیتا ہے، مگر یہاں غوث اعظم بڑی مدد کرنے والے. کون سی مدد کرنے والے؟ بڑی مدد کرنے والے. بڑی مدد کیسی ہوتی ہے؟ اب دنیا کی مثال سمجھیں. ایک بچہ نہانے کے لیے گیا، کہاں پر؟ تالاب میں. ہمارے گھر پہ لوگ آج کل بیٹھ کر کیا بولتے ہیں باتھ روم میں وہاں نہاتے ہیں شاور سے. اور پہلے زمانے میں پانی میں، دنیا کی مثال سے سمجھا رہا ہوں، پہلے زمانے میں ندیوں میں جاتے تھے نہانے کے لیے. اب نہایا، صابن لگایا، آنکھ میں صابن لگی اور ہاتھ سے صابن چھوٹ اور ندی کے تہہ میں چلی. خوب ڈھونڈا، خوب ڈھونڈا، نہیں ملی. خوب ڈھونڈا، نہیں ملی. 2 گھنٹے کے بعد ابا کو لے کے آ گیا. میری صابن یہیں گری تھی، ابا ڈھونڈ کے دو. تو ابا کیا بولے گا؟ تیری مت ماری گئی ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. 2 گھنٹے پہلے صابن یہاں گری، ایسے نہیں ملی. میرے کو ڈھونڈنے کو بولتا ہے، بھول گئی ہوگی، پانی بن کے چلی گئی ہوگی، اور تو بولتا ہے تیری مت ماری گئی ہے. صابن ڈھونڈنے کو بولتا ہے، وہ بھی اتنے گہرے پانی کے اندر. چل دوسری صابن لے دے. یہ ہو گئی مدد. اور مدد کر بھی نہیں پایا، مگر غوث اعظم عصر کی نماز پڑھ کے اپنے مرودوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے ٹہل رہے ہیں. بڑی مدد کیا ہوتی ہے؟ ایک بوڑھی مائی دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے رو رہی ہے. توجہ میں دنیا میں مثال اس لیے دے دیا میں. 2 گھنٹے کی صابن کھل گئی، باپ ڈھونڈ نہیں پایا. وہ مائی رو رہی ہے، مائی رو رہی ہے. بس آخری واقعہ ہے. اور شان غوث اعظم کا عنوان تھا، اس لیے شان غوث اعظم بیان کرنا ضروری، ورنہ جو تشریح میں نے کی تھی اسی میں عنوان ختم ہو جاتا. تو شان غوث اعظم سماعت فرمائیے. غوث اعظم نے مرید کو بھیجا، اب پوچھ کیا وہ مائی کیوں روتی ہے؟ گئے، اے مائی کیوں روتی ہے؟ کہ بہت آئے پوچھنے والے، پوچھ کے چلے گئے. جب میں بتاتی ہوں تو میری طرح وہ بھی غمگین ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو بھی آیا ہے، کس کس کو بتاؤ؟ ابھی تک جتوں کو بتایا ہے وہ سب چلے گئے، مگر اب بتائے گی تو جو بتائے گی اور چاہے گی کہ ہو جائے تو ہو جائے. ایسا ہے تو کہا کہ اگر ہو جائے گا تو کر کون ہے ایسا کرنے والا؟ کہا وہ میرے سیدی آقا وہ کھڑے ہوئے. اپنا ٹکڑا ان کو سنا دے. وہ مائی غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا. غوث اعظم نے پوچھا مائی تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بچہ تھا میرا ایک، پال پوس کے بڑا کیا، اور جب وہ بڑا ہو گیا، بچپن میں اس کے باپ فوت ہو گئے تھے، اکیلا میں نے اسے پالا. اور جب وہ بڑا ہو گیا تو ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے گھر پہ اس کے دلہن لے کے آ جاؤ، گھر پہ بہو لے کے آ جاؤ. اسی دریائے دجلہ کے اس پار میں بارات لے کے گئی تھی اسی، اور شادی بیاہ کر کے بڑی خوشی کے ساتھ بہو اور بیٹے کو لے کے آ رہی تھی. ایک کشتی کنارے پہ آ گئی، کچھ لوگ اتر گئے، اس میں میں بھی اتر گئی. اس دوسری کشتی میں میرے بیٹا اور بہو تھے. وہ کنارے پہ آنے ہی والی تھی، ایک طوفان آیا.
اور اسے اپنے اندر لے لیا اور کشتی طوفانوں کے موجوں میں پھنس کر غرق ہو گئی۔ آج 12 سال کا زمانہ ہو گیا، میں یہاں پر آگے اس منظر کو یاد کرتی ہوں اور رو کے اور اپنے دل کو تسلی دے کر چلا جایا کرتی ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں، میں بتاتی ہوں، مگر کوئی آج تک مدد کرنے والا نہیں۔ غوث اعظم نے کہا اتنی سی بات ہے، غوث اعظم کا مقام دیکھو، اتنی سی بات ہے، مسلح بچھایا غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، 2 رکعت نماز پڑھی، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا، مولا یہ جو مائی نے میرے سامنے عرض کیا ہے، میرے سامنے فریاد رکھی ہے، اسے پوری کر دے۔ رب کہتا ہے عبد القادر 12 سال ہو گئے، اس ناؤ اس جہاز کے انسانوں کو مچھلی نے کھا گئی، مچھلی کو انسانوں نے کھائی، اور وہ جو کھایا ہے وہ فضلہ نجاست بن کے نکل گئی، نالوں میں بہ گئی، کتنے چھکڑے اس کے کہاں کہاں گئے ہوں گے۔ مولا تو قادر ہے، مطلب منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، پھر اسی میں لے کر آئیں گے، وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر کل بروز قیامت تمہیں اسی سے اٹھائیں گے۔ تو قادر مطلق ہے مولا کا عبد القادر ضد مت کر، کہ مولا تو مجھے اپنا بندہ کہتا ہے، عبد القادر کہتا ہے، اپنا محبوب کہتا ہے، کہ تیرے محبوب کی ضد، یہ دوست ہوتے ہیں رب کائنات کے۔ ہمارا دوستانہ ہوتا اگر ہم ضد کر لے تو دوست مان جایا کرتا ہے، یہ بھی یارانہ ہے، یہ بھی دوستانہ ہے۔ خوفن یہ ولی ہے جو بے خوف ہو جاتے ہیں تو رب کائنات یہ انعام و اکرام فرماتا ہے، یہ عطا فرماتا ہے کہ عبد القادر میں تجھے اپنا محبوب مانا ہے، چل تیری ضد بھی مانی۔ اب غوث اعظم نے دعا ابھی ہاتھ پھیرا ہی تھا، 12 سال کی کشتی ڈوبی تھی، جس حالت میں ڈوبی تھی کہ بارات آ رہی تھی، دلہن سجی ہوئی تھی، دلہا سجا ہوا تھا، باراتی سجے ہوئے تھے، سجی سجائی بارات کو رب کائنات نے غوث اعظم کی دعا سے پار لگا دی۔ تکبیر، اللہ اکبر، اب دیکھو ایک تو معاملہ ہو گیا، اب بڑھیا نے جب دیکھا معاملہ تو مانگنے کی پھر طبیعت ہو گئی، اب 12 سال گزار دیے مجھے، اب پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب موت آ جائے۔ بیٹا بہو تو آ گئے، ہو سکتا ہے انہیں کل تک نہ دیکھ پاؤں گا۔ اب دیکھو تو پہچان بھی کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کہ جا جو تیرے گزرے ہیں غم میں، رب کائنات نے وہ بھی تجھے لوٹا دی۔ سبحان اللہ، تیری زندگی 12 سال جا خوش ہو کر اپنے بہو اور بیٹے کے ساتھ رہے اور اپنے خدمت کروا ان سے۔ یہ ہے غوث اعظم، بڑی مدد کرنے والے، بڑی مدد کرنے والے۔ رب کائنات ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، غوث اعظم کی محبت میں ایسی محفل سجانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور غوث اعظم وہ ہے جو ہاتھ